بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامے سے ایک اہم اقتباس۔ اس میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گورنر جنرل ملک غلام محمد اور ایوب خان کے درمیان کون سے اہم قصے ہوئے جو پاکستان کی تاریخ کا ماضی بن چکے ہیں، لیکن انسان ماضی کو دیکھ کر ہی مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کر سکتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، غلام محمد جیسے مفلوج، معذور اور مغرور شخص ایسی مٹی سے بنا ہوا نہیں تھا کہ گورنر جنرل کے سنہری اور آئینی پنجرے میں بند ہو کر صبر اور شکر سے بیٹھا رہے۔ 1.5 برس کے اندر اپریل 1953 میں اس نے قلم کی ایک جنبش سے خواجہ ناظم الدین کو ملک کی وزارت عظمیٰ سے موقوف کر دیا، اور ابھی چند روز قبل خواجہ صاحب کا بجٹ قومی اسمبلی نے بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کیا تھا۔ مسٹر غلام محمد کے اس آمرانہ عمل نے پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد کو پہلی مرتبہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اگر مسلم لیگ پارلیمنٹری پارٹی میں کچھ دم خم ہوتا تو ان کا فرض تھا کہ وہ گورنر جنرل کے اس اقدام کی مذمت کر کے خواجہ ناظم الدین میں اپنی اعتماد کی توثیق کر دیتے، لیکن مسلم لیگ کا زوال شروع ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے منہ پر یہ چپت بھیگی بلی بن کر قبول کر لی اور گورنر جنرل کے نامزد وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو بڑی فرما برداری کے ساتھ اپنا لیڈر منتخب کر لیا۔ 8-10 ماہ بعد 1954 کے اوائل میں جب مشرقی پاکستان میں انتخابات منعقد ہوئے تو اس میں مسلم لیگ کو شکست فاش ہوئی اور 237 مسلم نشستوں میں سے 223 جگتو فرنٹ نے جیت لی اور صرف 10 نشستیں مسلم لیگ کے ہاتھ آئیں۔ اب مشرقی پاکستان سے یہ مطالبہ ہونے لگا کہ موجودہ مرکزی قانون ساز اسمبلی عوام کی صحیح نمائندگی کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہی، لہٰذا اس کے لیے بھی نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کا حشر دیکھ کر مرکزی اسمبلی کے مسلم لیگی نمائندے نئے انتخابات کے نام سے ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ اب انہیں یہ فکر بھی دامنگیر ہو گئی کہ کہیں گورنر جنرل سچ مچ ہی مرکزی اسمبلی کو برخاست کر کے نئے انتخابات نہ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ خواجہ ناظم الدین کی ناجائز برطرفی کا کانٹا بھی اب 17 ماہ بعد اچانک ان کے حساس دل میں چبھنے لگا تھا۔ چنانچہ 21 ستمبر 1954 کو آئین ساز اسمبلی نے گورنر جنرل کے وہ تمام اختیارات چھین لیے جنہیں استعمال کر کے وہ وزیر اعظم یا کابینہ کو معطل کر سکتے تھے۔ گورنر جنرل کے اختیارات کم کرنے کا جو قدم اب اسمبلی نے اٹھایا وہ نہایت مناسب اور صحیح تھا، لیکن جس طریقے سے یہ قدم اٹھایا گیا وہ مضحک خیز تھا۔ اسمبلی کے ممبر مفلوج غلام محمد سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ انہوں نے یہ کارروائی چوروں کی طرح دبے پاؤں چھپ چھپا کر کی۔ ترمیمات کا ریزولوشن چھپا کر ممبروں کو فوراً تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ آدھی رات کو اسمبلی میں ان کے بچن خونوں میں رکھوا دیا گیا۔ اگلی صبح اسمبلی کا اجلاس مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ قبل شروع ہوا اور گورنر جنرل کے اختیارات کم کرنے کا ریزولوشن 10 منٹ کے اندر پاس ہو گیا۔ اس قرارداد کے بعد مسٹر غلام محمد کی پوزیشن بالکل کابینہ اور اسمبلی کے رحم و کرم پر منحصر ہو گئی۔ اس شب خون کا جواب گورنر جنرل نے 33 دن کے بعد دیا اور 24 اکتوبر 1954 کو اچانک ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کر کے قانون ساز اسمبلی کو برخاست کر دیا گیا، کابینہ برطرف کر دی گئی اور مسٹر محمد علی بوگرا کی سرگردگی میں اپنی مرضی کی ایک نئی کیبنٹ تشکیل دے دی گئی۔ مسٹر غلام محمد کے اس اقدام نے پاکستان میں جمہوریت کا راہ ساہ بھرم بھی پامال کر دیا اور ذاتی اقتدار کی ہوس پر آئینی اور قانونی اصولوں کو بے دریغ پامال کرنے کی ایسی مثال قائم کی جس نے آگے چل کر ایسے سدا بہار گل کھلائے جو آج تک مرجھانے کا نام نہیں لیتے۔ سیاست کا میدان مثل باغیچہ ہے، اس کی نشو و نما کا عمل جاری رہے تو پھول اور کانٹے اپنے اپنے تناسب سے پیدا ہوتے ہیں، اگر آبیاری بند ہو جائے تو جھاڑ جھنکار کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ ایسے حالات میں آئیڈیلزم کی جڑیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ آئینی نظام کا نعم البدل صرف آئینی نظام ہے، اس کے علاوہ باقی سب دعوے باطل ہوتے ہیں۔ مسٹر غلام محمد اپنے سہارے چل پھر سکتے تھے، نہ کچھ لکھ سکتے تھے، نہ ہی ان کی بات کوئی آسانی سے سمجھ سکتا تھا۔ ان تمام معذوریوں کے باوجود انہوں نے ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کس پڑتے پہ کیا؟
فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں لکھا ہے کہ ہنگامی حالات کا اعلان ہونے سے پہلے وہ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی اور اسکندر مرزا کے ساتھ امریکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر وزیر اعظم کو گورنر جنرل کا پیغام ملا کہ فوراً واپس آؤ۔ یہ پیغام پا کر ان سب نے جلد سے جلد واپس آنے کی ٹھان لی۔ جب وہ لندن پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس روز کوئی ہوائی جہاز مشرق کی طرف نہیں جا رہا، اس لیے انہوں نے کراچی کے لیے ایک ہوائی جہاز کو چارٹر کر لیا۔ اس کے بعد کے واقعات ایوب خان کے الفاظ میں کچھ اس طرح نما ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ لندن ایئرپورٹ پر گورنر جنرل نے مجھے ٹیلی فون پر بلوایا، لیکن ان کی بات میری سمجھ میں بالکل نہ آئی۔ میں نے ٹیلی فون اسکندر مرزا کو دے دیا۔ ہمیں بس اس قدر معلوم ہو سکا کہ گورنر جنرل مجھے فوراً پاکستان بلانا چاہتے ہیں، انہیں دوسروں سے غرض نہ تھی۔ اسکندر مرزا، چودھری محمد علی اور میں، ہم تینوں گورنر جنرل کی کوٹھی پر پہنچے۔ گورنر جنرل اوپر کی منزل پر اپنی خوابگاہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے خون کا دباؤ بڑھ گیا تھا اور پیٹھ میں بڑی سخت تکلیف تھی، جس کی وجہ سے وہ سیدھے ایک تختے پر چانے چھت لیٹے ہوئے مجبور تھے۔ وہ غصے سے آگ بھگولا ہو رہے تھے اور گالیوں کی بوچھاڑ تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتی تھی، لیکن خوش قسمتی سے یہ گالیاں کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ چودھری محمد علی نے جرأت کر کے کچھ کہا، اس کے جواب میں ان پر بھوچاڑ کر دی گئی۔ اس کے بعد اسکندر مرزا کچھ بولے، ان پر بھی بھوچاڑ کر دی گئی۔ ہم ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے تھے کہ آپ وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو ایک موقع دیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے غرا کر کہا، جاؤ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ ان کی زبان سے بار بار نہیں نہیں کے الفاظ نکلتے تھے، وہ بس ہم کو بھگا دینا چاہتے تھے۔ ہم ایک کے پیچھے ایک ان کی خوابگاہ سے نکلے، آگے آگے اسکندر مرزا، ان کے پیچھے چودھری محمد علی اور سب سے پیچھے میں کمرے سے باہر قدم رکھنے کو ہی تھا کہ اس نرس نے جو ان کی خدمت پر مامور تھی میرا کوٹ پکڑ کر کھینچا۔ میں پلٹا، دیکھتا کیا ہوں کہ میں ایک بالکل مختلف آدمی سے دوچار ہوں۔ یہی ہمارے بیمار اور بوڑھے گورنر جنرل جو پہلے غصے سے دیوانے ہو رہے تھے، اب ان کا چہرہ مسرت سے کھلا ہوا تھا، قہقہے لگا رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا، آپ بھی بڑے حضرت ہیں۔ انہوں نے ایک خاص مسرت کی چمک آنکھوں میں لیے مجھے اشارہ کیا، مسہری پہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے تکیے کے نیچے سے 2 دستاویزات نکالی۔ ان میں سے ایک پر کچھ اس قسم کی عبارت تھی، میں غلام محمد فلاں فلاں وجوہ کی بنا پر فلاں فلاں اختیارات جنرل ایوب کو سونپتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ 3 مہینے کے اندر اندر آئین تیار کر لیں۔ میں نے اس کاغذ پر نظر ڈالی اور دل میں کہا، خدا آپ سے سمجھے، پچھلے 8 برس تو آپ کو ہوش نہ آیا اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں 3 مہینے میں دستور بنا کے پیش کر دوں۔ دوسری دستاویز اس مضمون کی تھی کہ میں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ لمحے بھر کے لیے میں نے ان تاریخی دستاویزات کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا۔ جیسے ہی میں نے ان کاغذوں پر نظر ڈالی، میرا تن بدن پکار اٹھا، نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا، آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، اس سے ملک کو سخت نقصان پہنچے گا۔ میں فوج کی تعمیر میں مصروف ہوں۔ ہمارا ایک دشمن ہے ہندوستان، جس کو رام کرنا بڑا دشوار ہے۔ ہم ہزار چاہیں کہ وہ ہمیں دشمن نہ سمجھے، مگر وہ دشمن سمجھنے پر تلا ہوا ہے۔ میں اپنے پیشے میں رہ کر ملک کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ مفید کام سر انجام دے سکتا ہوں۔ آپ اپنی موجودہ ذہنی کیفیت میں کوئی بات کر گزرنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ آگے چل کر سوائے ملک کے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں انہوں نے مجھ پر گالیوں کی ایک اور بھوچاڑ کر دی، لیکن انہیں احساس ہو گیا کہ میں جلد بازی کے کام میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ جو کمانڈر ان چیف اپنے گورنر جنرل کو ایسی کھری کھری سنانے کی ہمت رکھتا ہو، اس کا یہ فرض بھی تھا کہ وہ اسے کوئی غیر جمہوری اور غیر آئینی قدم اٹھانے سے باز رہنے کی تلقین بھی کرے۔ لیکن ایوب خان نے مسٹر غلام محمد کو ایسی کوئی وارننگ نہیں دی، بلکہ اس کے برعکس جب ہنگامی حالات کا اعلان ہوا اور اسمبلی کی برطرفی کے بعد نئی کابینہ بنی تو ایوب خان نے کمانڈر ان چیف کے عہدے کے ساتھ ساتھ اس میں وزیر دفاع کا منصب بھی قبول کر لیا۔ اسکندر مرزا اس نئی کابینہ میں وزیر داخلہ مقرر ہوئے۔ ان دونوں حضرات کی رفاقت مسٹر غلام محمد کے لیے بڑی زبردست پشت پناہی تھی اور غالباً یہی وہ شے تھی جس کے زور پر انہوں نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لیا تھا۔ وطن عزیز ایسے جوہر نایاب سے خالی نہیں جو صرف ہنگامی حالات میں اپنا جوبن دکھاتا ہے اور کابینہ میں شامل ہو کر ملک کی خدمت کرنے میں ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتا۔ یہ صورتحال آج تک جاری اور ساری ہے۔
اس سے ریلیٹڈ مزید اقتباس انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے۔